أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق اللہ العظیم. وراثت اور ورثاء کی بابت اللہ جل شانہ کے احکامات زیر درس ہیں. اس ضمن میں یتیم کے حقوق کو ابتدا میں تاکید سے ذکر کیا گیا. اب دیگر ورثاء اور ان کے حصوں کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے. آج کی آیت شریفہ کا تعلق ترکہ میں وراثت میں اولاد اور ماں باپ کے حصہ سے متعلق ہے. وراثت میں اولاد، ترکہ میں اولاد اور ماں باپ کا کیا حصہ ہوگا؟ اس ضمن میں ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں جانے والے میت کی اولاد کے متعلق وصیت کرتے ہیں. بنیادی اصول ذکر فرما دیا کہ دو بہنوں کے مقابلے میں بھائی کو حصہ ملے گا. یعنی اگر میت کی اولاد میں بیٹے بھی موجود ہیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں، تو بیٹوں کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا. مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے اور دو بیٹیاں ہیں تو نصف بیٹے کو ملے گا اکیلا اور باقی دو نصف دو بیٹیوں کا ہوگا. ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو 2/3 بیٹے کو ملے گا اور 1/3 بیٹی کو ملے گا. بیٹے کو بیٹیوں کے مقابل دگنا ملے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اگر میت کے ورثاء میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو اب دیکھنا ہے کہ کتنی بیٹیاں ہیں. اگر تو ایک بیٹی ہے تو کل ترکہ کا نصف اس بیٹی کو اکیلے میں ملے گا، باقی دوسرے ورثاء کا. اور اگر دو بیٹیاں ہیں یا دو بیٹیوں سے زائد ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو پھر 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا اور 1/3 باقی ورثاء کا ہوگا. ترکہ کا 2 ثلث بیٹیوں کا ہوگا اور باقی وراثت وہ دوسرے ورثاء میں تقسیم ہوگی. یہ معاملہ ہے اولاد کا. اب سنیے والدین کا وراثت میں حصہ اور اس کی تقسیم کیسے ہو. ارشاد فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.
دنیا سے جانے والے میت کے ورثاء میں اگر اولاد ہے تو اس صورت میں بہن بھائیوں کا تو کوئی حصہ نہیں، البتہ یہ ہے کہ والدین کو ہر ایک کو وراثت میں چھٹا حصہ ملے گا، باقی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ اگر میت کے والدین حیات ہیں تو بہن بھائیوں کا حصہ نہیں، میت کی اولاد ہے تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو اصل وارث والد ہوگا اور ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، ماں کو تیسرا حصہ دے کر باقی جو 2/3 ہوگا وہ باپ کا ہوگا۔ باقی اولاد نہیں لیکن میت کے بہن بھائی موجود ہیں، اگرچہ والدین کی موجودگی میں ان کا حصہ نہیں، لیکن اس صورت میں تقسیم یہ ہوگی فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر ایک بہن بھائی ہے تو ماں کو ثلث اور باپ کو 2/3، ایک سے زائد بہن بھائی ہیں تو ماں کو چھٹا حصہ اور باقی سارا والد کا۔ یہاں یہ چیز ملحوظ رہے کہ وراثت اور ورثاء کے حصے اور ان کے درمیان تقسیم کی باریکیاں یہ اتنا عام فام اور آسان معاملہ نہیں ہے کہ سرسری نظر سے اور تھوڑے سے وقت میں درس سن کر انسان سمجھ جائے، یہ بڑے باریک مسائل ہیں۔ بہرحال جب ضرورت پیش آئے تو اہل علم کے پاس جا کر سارے ورثاء کی تفصیلات سامنے رکھ کر بہت بہتر ہے تحریر کی شکل میں ہو، پھر رہنمائی لی جائے۔ اولاد اور والدین کے حصوں کی تقسیم اور اس کی طرف اشارات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وراثت کی تقسیم اور یہ ورثاء کے حصے اس وقت ہیں کہ جب میت کے ذمے قرض ادا کر دیا گیا ہو، میت کے کفن دفن کے اخراجات بھی اس ترکے میں سے ادا کر دیے گئے ہوں، اور اس کے بعد میت نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 میں اس کی وصیت بھی جاری کر دی گئی ہو، 1/3 سے زیادہ وصیت اس کی پوری کریں تو ورثاء کا احسان ہے، ان کی مرضی، ان کی نیکی، پابند وہ نہیں ہے۔ ہاں کل ترکہ کے 1/3 میں وصیت کے وہ پابند ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ورثاء کے حصے ہیں، ایسے نہیں کہ میت کے ذمے قرض باقی ہے اور یہ تقسیم کرنے بیٹھ جائیں، میت کے کفن دفن کے اخراجات بھی ادا نہیں کیے گئے اور یہ تقسیم کرنے بیٹھ جائیں، میت کی وصیت پوری نہیں ہوئی اور یہ تقسیم کرنے بیٹھ جائیں، ایسے نہ ہو۔ تقسیم ان ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے بعد کا مسئلہ ہے۔ فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، والدین ہوں یا اولاد تم نہیں جانتے کہ تم میں تمہارے نفع کے لیے کون زیادہ قریب ہے، کون سا رشتہ ایسا ہے کہ جو تمہارے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ یہ رشتے کس نے دیے؟ اللہ نے دیے ہیں، فریضۃ من اللہ، لہذا ان رشتوں کے جو حصے بنتے ہیں، جتنے بنتے ہیں، یہ بھی اللہ کے طے کردہ ہیں۔ رشتے اللہ نے دیے، حصے بھی اللہ نے مقرر فرما دیے۔ یہ رب کی تقسیم ہے، یہی طے ہے، اسی پر راضی رہو۔ اپنی چونو چرا اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ کہ بیٹی کو زیادہ ملنا چاہیے تھا، بیٹے کو کم ملنا چاہیے تھا، بھائیوں کا یہ ہونا چاہیے تھا، بہنوں کا یہ، ماں کو اتنا اور باپ کو اتنا۔
اس کی ضرورت نہیں. یہ رشتے رب نے دیے، یہ رب تقسیم کر رہے، رب کی تقسیم پر راضی رہو. ان اللہ کان علیما حکیما. اور یہ بھی تو سوچو کہ اللہ علم والے ہیں، اللہ حکمتیں جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ کس رشتے کی کیا اہمیت اور کیا ضرورت، اور کس رشتے کو کیا ملنا چاہیے اور کیوں ملنا چاہیے. علم بھی رکھتے اور حکمتیں بھی رکھتے، علم بھی رکھتے اور حکمتیں بھی رکھتے. اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخش.